زیادہ بجلی چلائیں، زیادہ ریلیف پائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سرمائے میں موسم سرما میں بجلی سہولت پیکج کا اعلان۔ اضافی بجلی کے استعمال پر فی یونٹ 26 روپے تک ریلیف ملے گا۔ صنعتی صارفین کو 15 روپے اور کمرشل صارفین کو 22 روپے تک کی بچت ہوگی۔ پیکج کا اطلاق دسمبر سے فروری تک ہوگا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں سعودی عرب اور قطر جا کر اب کشکول نہیں لائیں گے۔ معاشی صورتحال آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے۔ بجلی ریلیف پیکج کے حوالے سے اہم حقائق 24 نیوز پر۔ گزشتہ سال دسمبر سے فروری کے بلوں کا صارف خود جائزہ لے۔ 26 روپے ریلیف تمام بل پر نہیں بلکہ اضافی مخصوص یونٹس پر ہی ملے گا۔ صارفین کو 25% اضافی بجلی استعمال پر 26 روپے فی یونٹ چارج ہوگا۔ گزشتہ سال کے برابر یونٹ استعمال کرنے پر ریلیف نہیں ملے گا۔ پی آئی اے کی دوبارہ نجکاری کی جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اعلان۔ کہتے ہیں پی آئی اے کی نجکاری نہ ہونا دھچکا ہے۔ حکومتی اداروں کی برسوں پہلے نجکاری ہونا چاہیے تھی۔ سیف ڈپازٹ بار بار رول اوور کرانا آسان نہیں۔ دوست ممالک سے سرمایہ کاری لانا ہوگی۔ 2 مہینے سے انڈین میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں کہ انڈین ٹیم نہیں آ رہی۔ ہمارا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی اور ان رائٹنگ وہ ہمیں دیں گے، ایک تو ہمیں قابل قبول بھی وہی ہوگا کہ ہمیں وہ ان رائٹنگ دیں اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے۔ ہمارے سے آج کے دن تک اس وقت تک کوئی ہائیبرڈ ماڈل پہ نہ بات ہوئی ہے، نہ ہم اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان پچھلے چند سالوں میں بہت اچھے جیسچر دکھاتا رہا ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہر دفعہ ہم سے اچھے جیسچر کی توقع نہ کریں۔ بھارت آئے جن آئے، چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا بھارتی کرکٹ بورڈ کو واضح پیغام۔ کہتے ہیں بھارت کو اعتراض ہے تو لکھ کر دے۔ ہائیبرڈ ماڈل پر بات ہوئی نہ ہوگی، ہمیشہ خیر سگالی دکھائی، ہر دفعہ توقع نہ رکھیں۔ چیمپئنز ٹرافی 19 فروری سے پاکستان میں شیڈیول ہے۔ پاکستان کی آسٹریلیا کے خلاف تاریخی فتح، دوسرے ون ڈے میں 9 وکٹوں سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ آسٹریلوی ٹیم 163 پر پویلین لوٹ گئی۔ قومی ٹیم نے 164 رنز کا آسان ہدف 27ویں اوور میں ہی حاصل کر لیا۔ بابر اعظم نے چھکا لگا کر ٹیم کو کامیابی دلائی۔ فیصلہ کن میچ اتوار کو پرتھ میں کھیلا جائے گا۔ پاکستانی اوپنرز نے آسٹریلوی بولرز کی ایک نہ چلنے دی۔ سائم ایوب اور عبداللہ شفیق کے درمیان 137 رنز کی شراکت داری۔ سائم ایوب نے آسٹریلوی بولرز کے چھکے چھڑا دیے، 6 فلک شگاف چھکے اور 5 چوکے مارے۔ سائم ایوب نے 82 اور عبداللہ شفیق نے 64 رنز کی اننگز کھیلی۔ ایڈیلیڈ کے میدان میں سپیڈ کا راج رہا۔ حارث رؤف اور شاہین آفریدی نے آسٹریلوی بیٹنگ کے پرخچے اڑا دیے۔ حارث کے 5 اور شاہین آفریدی کے 3 شکار۔ حارث رؤف تیز ترین 77 وکٹیں لینے والے قومی بولر بن گئے۔ ثقلین مشتاق اور شاہین آفریدی نے 39 میچوں میں 76 وکٹیں لی تھیں۔ محمد رضوان ورلڈ ریکارڈ بناتے رہ گئے۔ وکٹ کے پیچھے زیادہ شکار کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ محمد رضوان آسٹریلیا کے آخری کھلاڑی ایڈم زمپا کا کیچ نہ پکڑ سکے۔ سرفراز کے بعد رضوان 6 شکار کرنے والے وکٹ کیپر بن گئے۔ ویل ڈن گرین شیئرز ویل ڈن، شاہینوں نے قوم کے دل جیت لیے۔ 7 سال بعد آسٹریلیا میں ون ڈے میں کامیابی سمیٹی۔ اس صدی میں پہلی بار ایڈیلیڈ کے میدان پر فتح حاصل کی۔ گیندوں کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ بڑی جیت کا اعزاز اپنے نام حاصل کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب بھر میں بازار رات 8 بجے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ اتوار کو مارکیٹیں مکمل بند رہیں گی۔ پرائیویٹ دفاتر میں 2 روز ورک فرام ہوم کا آرڈر۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو فوری بند کرنے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت کا عوامی مقامات پر 17 نومبر تک گرین لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ۔ پارک، تفریح گاہیں، عجائب گھر 17 نومبر تک بند کر دیے۔ پنجاب میں فضائی آلودگی خطرناک حدوں کو چھو گئی، سانس لینا بھی محال۔ آلودہ ترین شہروں میں ملتان کا پہلا نمبر۔ ملتان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 1700 تک جا پہنچا۔ دھندلے بادلوں نے لاہور کو بھی ڈھانپ لیا۔ شرح 682 ریکارڈ۔ آنکھوں کی چبھن اور گلے کی بیماریاں پھیلنے لگی۔ ہیوی ٹریفک اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کا لاہور میں داخلہ بند۔ جمعہ اور اتوار ہیوی ٹریفک، لوڈر، ٹریکٹر ٹرالیاں شہر میں داخل نہیں ہوں گی۔
سرکاری اسکولوں میں آن لائن کلاسز کا پروگرام ناکام، لوور مڈل کلاس والدین کے پاس انٹرنیٹ ہے نہ اسمارٹ فون، ٹیچرز کے پاس طلبہ کے واٹس ایپ نمبرز ہی نہیں ہیں۔ غیر اعلانیہ چھٹیوں سے تعلیمی سال 120 دن تک محدود رہ گیا۔ چھٹیوں کے دوران اسکولوں کے ٹرپ لے جانے پر پابندی، کھیلوں کے مقابلے اور پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ بھی نہیں ہوں گی۔ 24 نومبر تک تمام سندھ ہائی کورٹ ججز آئینی کیس سن سکتے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس میں فیصلہ۔ جوڈیشل کمیشن کا آئندہ اجلاس 25 نومبر کو ہوگا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں، ترمیم کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں بینچ پر تجاویز تھی، اس معاملے پر اجلاس 25 نومبر تک مؤخر کیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے 10 ججوں کے خلاف شکایات خارج کر دی۔ کونسل نے شکایات ناکافی شواہد کی بنیاد پر خارج کی۔ اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کا بھی جائزہ لیا گیا۔ رولز کا ڈرافٹ آئندہ اجلاس میں پیش ہوگا۔ ماہانہ بنیادوں پر جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ 12 نومبر کو سنایا جائے گا۔ ملزموں پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ جلاؤ گھراؤ کے 4 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں ہو گئیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈپلومیٹک انکلیو میں کیس کیڈ خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا۔ ڈپلومیٹک کمیونٹی اور غیر ملکیوں کو 12 سے زائد خدمات ایک چھت تلے ملیں گی۔ کیس کیڈ سے ڈرائیونگ لائسنس، کریکٹر سرٹیفکیٹ، پولیس تصدیق ہو سکے گی۔ محسن نقوی نے کہا، گمشدگی رپورٹ، گاڑیوں کی تصدیق، ایف آئی آر کی نقول فراہم کی جائیں گی۔ ابوظہبی پورٹس کمپنی اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتیں۔ ایف بی آر، پاکستان ریلویز، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن اور پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ وزیر اعظم سے اماراتی سرمایہ کار وفد کی ملاقات۔ لاجسٹکس کسٹمز کی ڈیجیٹلائزیشن میں مزید سرمایہ کاری میں اظہار دلچسپی۔ تاجر دوست اسکیم دوسرے مرحلے میں بری طرح ناکام۔ 1 اپریل سے اب تک 32 لاکھ میں سے 76,000 تاجروں کو رجسٹرڈ کروایا جا سکا۔ ایف بی آر نے تاجر دوست اسکیم سیل تحلیل کر دیا۔ ریٹرننگ فائلنگ ڈیسک بھی بند۔ تمام متعلقہ افسران و ملازمین کو اپنے زونز میں رپورٹ کرنے کا حکم جاری۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا، شائقین کے بیٹھنے کی جگہ کا بھی معائنہ کیا۔ کہتے ہیں تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے، چیمپئنز ٹرافی سے پہلے تمام کام مکمل کر لیں گے، تمام کرکٹ ٹیموں کو بہترین سہولتیں دیں گے۔ پی سی بی گورننگ بورڈ کا اجلاس آج نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہوگا۔ پی سی بی میں اہم تقرریوں اور چیمپئنز ٹرافی 2025 کے حوالے سے مشاورت ہوگی۔ میگا ایونٹ کی تیاریوں کے حوالے سے کمیٹیاں بھی تشکیل دے دی جائیں گی۔ اجلاس میں قذافی اسٹیڈیم کے ترقیاتی کاموں پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا تفریحی میلہ کوٹادو میں نویں تھل جیپ ریلی کا دوسرا روز۔ 86 ریسرز نے 2.5 کلومیٹر لمبے ٹریک پر خوب گاڑیاں دوڑائیں۔ اونچے نیچے ٹریک پر فراٹے بھرتی، بل کھاتی اور دھول اڑاتی گاڑیوں نے شائقین کو خوب محظوظ کیا۔ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی، امریکہ سے ہزاروں تارکین وطن کی کینیڈا آمد کا خدشہ۔ کینیڈین پولیس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ کینیڈین پولیس سارجنٹ کے مطابق سب کی نظریں سرحد پر مرکوز ہیں۔ ممکن ہے یہ الرٹ اگلے کئی ہفتوں تک جاری رہے۔ ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین کی سب سے بڑی بے دخلی کا وعدہ کیا تھا۔